پاک صاف کیوں رہا جائے؟ ہمارے اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاک صاف کیوں رہا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز نیت بہت اہم ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری نیت یہ تھی کہ ہم ایک شہر چھوڑ کر دوسرے میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں دنیا ملے گی تو اس ہمارا ہجرت کرنے کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور دوسرا شخص کہ اس کی غرض یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی خوبصورت عورت ملے گی وہ اس سے نکاح کر لے تو اس کو بھی اس کی ہجرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نیت کے بارے میں ہی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا؟ تو کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا، میں نے تیری راہ میں جہاد کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہوانے کے لیے جنگ کی تو دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، قرآن کا علم سیکھا اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائی۔ اس سے اس کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی گنوائی جائیں گی تو وہ اقرار کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے تمام نعمتیں جو تو نے مجھے گنوائی ہے عطا فرمائی۔ اللہ پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور تیری خاطر اللہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا تھا، دن رات ایک کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان تمام نعمتوں کا جو اس کے سامنے گنوائی گئی اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا کہ میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جتنا بھی بڑا عمل ہو، جیسے دین سیکھنا، لوگوں کو سکھانا، یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یا اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اگر ان تمام عمل کے اندر ہماری نیت
خاص نہیں ہے تو یہ تمام کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ طہارت کی فضیلت، صفائی نصف ایمان ہے۔ حضرت مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو طہارت کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سارا عمل اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، دن بھر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جانے انجانے میں ہم کرتے ہیں، تو وضو کرتے ہی ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے ہوتے ہیں، جو ہمارے کانوں سے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاؤں سے ہوتے ہیں، وہ جو ہماری زبان سے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے جو ہیں وضو کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، یا وضو کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ طہارت کی اہمیت، طہارت کے بغیر میری بہنوں نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ نے طہارت حاصل نہیں کی، آپ کے جسم کے اوپر غلاظت لگی ہے یا ناپاکی لگی ہے، اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات، ہم نے پڑھا کہ چوری کیے ہوئے مال میں سے صدقہ، چاہے وہ کہیں مسجد بنانی ہو، کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرنا ہو، یا کوئی بھی فلاحی کام کرنا ہو، تو چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غافل برتنے سے کیا ہوتا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ بہنوں،
اگر آپ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں اور آپ نے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے لباس کو یا اپنے جسم کو نہیں بچایا اور اسی حالت میں آپ کی زندگی گزر گئی، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک تو ہماری عبادت ہی کوئی قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ نماز قرآن پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے تو اس سے ہمارے دونوں عمل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا کہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے قبر کے اندر بہت سخت عذاب ہوتا ہے، اور ہم خواتین اکثر مائیں چھوٹے بچوں کو جب اٹھاتی ہیں یا چھوٹے بچے ماؤں کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں تو مائیں غافل ہو جاتی ہیں، اور ہم مائیں یہ ہیں جو گھر کے کام وغیرہ کرتی ہیں۔ پیشاب والے کپڑوں کو صاف نہ کرنا، نہ دھونے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے وہی ہاتھ جب ہمارے جسم پر لگتے ہیں، ہمارے انہی کپڑوں پر لگتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے جب ہم کھانا بناتے ہیں یا آٹا گوندھتے ہیں یا گھر کے دوسرے کام کرتی ہے تو وہ ہاتھ جس جس جگہ کو لگیں گے وہ ناپاک ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے، اگر آپ کے کپڑوں کی وجہ سے کسی اور کے کپڑے ناپاک ہوں گے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔